بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آنے والے ٹیسٹ کی تیاری کے لیے ہم نے فری موک ٹیسٹ سیریز باقاعدہ طور پر شروع کر دی ہے۔ ہم پہلے ہی موک ٹیسٹ اپنے واٹس ایپ گروپ میں اپلوڈ کر چکے ہیں اور آج کی اس ویڈیو میں ہم اسی موک ٹیسٹ کی مکمل اور آسان ایکسپلینیشن کرنے جا رہے ہیں۔ اس ویڈیو کا مقصد یہ ہے کہ آپ ہر MCQ کو اچھی طرح سمجھ سکیں۔ اگر کسی سوال میں کنفیوژن ہو تو وہ دور ہو جائے اور آپ SST جنرل کے اصل ٹیسٹ کے لیے بہتر طریقے سے تیار ہو سکے۔ اگر کسی MCQ میں آپ کو مسئلہ ہوا ہو یا جواب سمجھ نہ آیا ہو تو یہ ویڈیو آپ کی مکمل رہنمائی کرے گی۔ آپ ویڈیو دیکھیں، نوٹس بنائیں اور اپنی تیاری کو مزید مضبوط کریں۔ اگر آپ نے ابھی تک واٹس ایپ گروپ جوائن نہیں کیا تو لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، وہاں سے موک ٹیسٹ حاصل کر سکتے ہیں۔ چلے شروع کرتے ہیں آج کا موک ٹیسٹ ایکسپلینیشن۔ MCQ 1 ہے The word tolerance is closest in meaning to۔ لفظ ٹولریس کے قریب ترین معنی کیا ہے؟ آپشن اے ہے ہمارے ساتھ انڈورنس۔ انڈورنس مین برداشت کرنا، یعنی مشکل یا درد برداشت کرنا۔ آپشن بی ہے ہمارے ساتھ پیشنس، صبر۔ آپشن سی ہے ہمارے ساتھ فوربیئرنس۔ فوربیئرنس مین برداشت اور صبر کے ساتھ دوسروں کو قبول کرنا۔ آپشن ڈی ہے ہمارے ساتھ ایکسیپٹنس آف ڈفرینس، اختلافات کو قبول کرنا۔ تو یہاں پر ہمارے ساتھ کریکٹ آنسر ہے سی، فوربیئرنس۔ فوربیئرنس کا مطلب ہوتا ہے دوسرے کے رویے، باتوں اور اختلافات کو صبر اور برداشت کے ساتھ قبول کرنا، جو ٹولرنس کا مکمل اور صحیح مفہوم ہے۔ انڈورنس صرف مشکل یا درد برداشت کرنے کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس میں دوسروں کو قبول کرنے کا مطلب نہیں ہوتا۔ پیشنس صرف صبر ہے، جبکہ ٹولرنس میں صبر کے ساتھ دوسروں کو برداشت کرنا شامل ہے۔ ایکسیپٹنس آف ڈفرینس ٹولرنس کا ایک حصہ ہے لیکن مکمل معنی نہیں دیتا۔ MCQ 2 ہے The word objective and the passage means۔ آبجیکٹیو لفظ کے معنی کیا ہے؟ آپشن اے ہے ہمارے ساتھ امپارشل۔ امپارشل مینز غیر جانبدار اور انصاف پسند۔ آپشن بی ہے نیوٹرل۔ نیوٹرل مینز کسی کا ساتھ نہ دینا۔ تھرڈ آپشن ہے فیئر مائنڈڈ۔ فیئر مائنڈڈ مینز انصاف سے سوچنے والا۔ اور ڈی آپشن ہے ان ایموشنل۔ ان ایموشنل مینز جذبات کے بغیر۔ یہاں پر ہمارے ساتھ کریکٹ آپشن ہے امپارشل۔ امپارشل کا مطلب ہے کہ غیر جانبدار اور انصاف کے ساتھ فیصلہ کرنا، جو آبجیکٹیو ایٹیچیوڈ کا اصل مقصد ہے۔ نیوٹرل صرف درمیان میں رہنے کو کہتے ہیں، ضروری نہیں کہ وہ انصاف بھی کریں۔ فیئر مائنڈڈ قریب ہے آبجیکٹیو کا، لیکن مکمل مطلب امپارشل سے ظاہر ہوتا ہے۔ ان ایموشنل کا مطلب جذباتی نہ ہونا ہے، جبکہ آبجیکٹیو کا تعلق انصاف سے ہے۔ MCQ 3 ہے فوربیئر از کلوزسٹ اینڈ میننگ ٹو۔ فوربیئر کے قریب ترین معنی کیا ہے؟ آپشن اے ہے ہمارے ساتھ ریزسٹ، مخالفت کرنا۔ آپشن بی ہے ہمارے ساتھ انڈیور، برداشت کرنا۔ اور آپشن سی ہے ہمارے ساتھ ٹولریٹ، برداشت اور صبر کرنا۔ آپشن ڈی ہے ہمارے ساتھ کنٹرول، قابو کرنا۔ کیونکہ فوربیئر کا مطلب ہے کسی کے رویے کو صبر اور برداشت کے ساتھ قبول کرنا، جو ٹولریٹ کے برابر ہے۔ ریزسٹ کا مطلب مخالفت کرنا ہے، جو فوربیئر کے خلاف ہے۔ انڈیور کا مطلب صرف تکلیف کو برداشت کرنا ہے، دوسروں کو برداشت کرنا نہیں۔ کنٹرول کا مطلب ہے قابو کرنا، برداشت کرنا نہیں۔ MCQ 4 ہے نیگیٹو ریمارکس کین بیسٹ بی ریپلیسڈ ود۔ نیگیٹو ریمارکس کا بہترین متبادل کیا ہے؟ نیگیٹو ریمارکس مین منفی باتیں یا منفی تبصرہ۔ آپشن اے ہے ہمارے ساتھ کریٹیکل کمنٹس، تنقیدی باتیں۔ آپشن بی ہے ہمارے ساتھ افینسو اسٹیٹمنٹس، توہین آمیز باتیں۔ آپشن سی ہے ہمارے ساتھ ہرٹفل ورڈز، تکلیف دینے والے الفاظ۔ آپشن ڈی ہے ہمارے ساتھ ڈس اپروونگ کمنٹس، ناپسندیدگی ظاہر کرنے والی باتیں۔ تو کریکٹ آنسر ہے ہمارے ساتھ آپشن ڈی، کیونکہ ڈس اپروونگ کمنٹس کا مطلب ہے کسی چیز کو ناپسند کرتے ہوئے منفی بات کرنا، جو نیگیٹو ریمارکس کے بالکل برابر ہے۔ کریٹیکل کمنٹس تنقیدی ہو سکتے ہیں لیکن ہمیشہ منفی نہیں ہوتے۔ افینسو اسٹیٹمنٹ بہت سخت اور توہین آمیز ہوتے ہیں۔ ہرٹفل ورڈ جذباتی تکلیف دینے والے الفاظ ہوتے ہیں، جبکہ نیگیٹو ریمارکس عام منفی باتیں ہوتی ہیں۔ MCQ 5 ہے سپرب ایگزامپل مینز۔ سپرب ایگزامپل کے معنی کیا ہے؟ سپرب ایگزامپل مینز شاندار مثال یا نمائندہ مثال،
آپشن اے ہے ہمارے ساتھ آئیڈیل ایگزامپل، مثالی مثال۔ آپشن بی ہے ہمارے ساتھ آؤٹسٹینڈنگ ایگزامپل، بہترین اور شاندار مثال۔ آپشن سی ہے ہمارے ساتھ ایکسیلنٹ ماڈل، اعلیٰ نمونہ۔ اور آپشن ڈی ہے ہمارے ساتھ پرفیکٹ ایلسٹریشن، مکمل وضاحت۔ کریکٹ آنسر ہے ہمارے ساتھ بی، کیونکہ آؤٹسٹینڈنگ ایگزامپل کا مطلب ہے بہترین اور شاندار مثال، جو سپرب ایگزامپل کے بالکل قریب ہے۔ آئیڈیل ایگزامپل مثالی مثال ہے، لیکن سپرب کا اصل مطلب آؤٹسٹینڈنگ سے زیادہ واضح ہوتا ہے۔ ایکسیلنٹ ماڈل نمونہ ہے، مثال نہیں۔ پرفیکٹ ایلسٹریشن وضاحت کے لیے استعمال ہوتا ہے۔ MCQ 6 ہے، ایپیٹمی مینز۔ لفظ ایپیٹمی کے معنی کیا ہے؟ ایپیٹمی کا مطلب ہوتا ہے کسی خوبی کا مکمل اور بہترین نمونہ ہونا۔ آپشن اے ہے ہمارے ساتھ ریپریزنٹیشنز، نمائندگی۔ آپشن بی ہے ایمبوڈیمنٹ، مکمل عملی نمونہ۔ آپشن سی ہے ریفلیکشن، عکس یا جھلک۔ آپشن ڈی ہے ایلسٹریشن، وضاحت یا مثال۔ کریکٹ آپشن بی، ایمبوڈیمنٹ۔ یہ اس لیے درست ہے کیونکہ یہ کسی صفت کو عملی طور پر مکمل ظاہر کرتا ہے، جیسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم ٹالرنس کا ایمبوڈیمنٹ تھے۔ ریپریزنٹیشن صرف نمائندگی ہے، مکمل نمونہ نہیں۔ ریفلیکشن صرف جھلک کو کہتے ہیں۔ ایلسٹریشن مثال یا وضاحت ہے، مکمل نمونہ نہیں۔ MCQ 7 ہے، کمپیشن از کلوزسٹ ٹو۔ کمپیشن کے قریب ترین معنی کیا ہے؟ کمپیشن کا مطلب ہے کسی پر رحم اور ہمدردی کرنا، خاص طور پر جب وہ مشکل میں ہو۔ آپشن اے ہے ہمارے ساتھ سمپتی، ہمدردی۔ آپشن بی ہے ہمارے ساتھ کائنڈنس، مہربانی۔ اور آپشن سی ہے ہمارے ساتھ مرسی، رحم۔ آپشن ڈی ہے ہمارے ساتھ ہیومینٹی، انسانیت۔ کریکٹ آپشن ہے ہمارے ساتھ سی، مرسی۔ یہ اس لیے درست ہے کیونکہ اس میں رحم اور شفقت دونوں شامل ہیں۔ سمپتی صرف ہمدردی ہے، رحم ضروری نہیں۔ کائنڈنس عام مہربانی ہے۔ ہیومینٹی انسانیت ہے، جو وسیع لفظ ہے۔ MCQ 8 ہے، پریچنگ اسلام مینز۔ پریچنگ اسلام کا مطلب کیا ہے؟ پریچنگ کا مطلب دعوت دینا اور لوگوں کو دین کی طرف بلانا ہوتا ہے۔ آپشن اے ہے ہمارے ساتھ اسپریڈنگ اسلام، اسلام پھیلانا۔ آپشن بی ہے ہمارے ساتھ ٹیچنگ اسلام، اسلام پڑھانا۔ آپشن سی ہے ہمارے ساتھ کالنگ ٹو اسلام، اسلام کی طرف بلانا۔ اور آپشن ڈی ہے ہمارے ساتھ انوائٹنگ ٹورڈز اسلام، اسلام کی دعوت دینا۔ کریکٹ آپشن ہے ڈی، انوائٹنگ ٹورڈز اسلام۔ یہ سب سے زیادہ درست ہے کیونکہ پریچنگ میں دعوت اور سمجھانا شامل ہوتا ہے۔ اسپریڈنگ اسلام عام پھیلانے کو کہتے ہیں۔ ٹیچنگ اسلام صرف پڑھانے تک محدود ہے۔ کالنگ ٹو اسلام قریب ہے لیکن دعوت کا مکمل مفہوم نہیں دیتا۔ MCQ 9 ہے، اوسٹریسائز از کلوزسٹ ان میننگ ٹو۔ اوسٹریسائز کے قریب ترین معنی کیا ہے؟ اوسٹریسائز کا مطلب ہے کسی کو معاشرے سے نکال دینا اور اس کا بائیکاٹ کرنا۔ آپشن اے ہے ہمارے ساتھ بائیکاٹ کرنا۔ آپشن بی ہے آئسولیٹڈ، الگ کرنا۔ سی ہے ایکسکلوڈڈ، شامل نہ کرنا۔ اور ڈی ہے ایوائڈڈ، نظر انداز کرنا۔ کریکٹ آپشن اے، بائیکاٹ بالکل درست ہے کیونکہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بنی ہاشم کا مکمل بائیکاٹ کیا تھا۔ آئسولیٹڈ مطلب صرف الگ کرنا، ایکسکلوڈڈ مینز شامل نہ کرنا، اور ایوائڈڈ کا مطلب ہوتا ہے صرف دور رہنا۔ MCQ 10 ہے، اسکارسٹی مینز۔ اسکارسٹی کے معنی کیا ہے؟ اسکارسٹی کا مطلب ہے کسی چیز کی شدید کمی ہونا۔ آپشن اے ہے ہمارے ساتھ انسفیشنسی، ناکافی ہونا۔ بی ہے شارٹیج، کمی۔ سی ہے ڈیفیشنسی، کمی یا نقص۔ اور ڈی ہے لیک، کمی۔ کریکٹ آپشن بی، شارٹیج سب سے درست ہے کیونکہ یہ براہ راست کمی کو ظاہر کرتا ہے۔ انسفیشنسی مین ناکافی ہونا، شدید کمی ہونا۔ ڈیفیشنسی مینز نقص یا کمی ہے۔ لیک عام کمی ہے۔ MCQ 11، بلیورز ان دا پیسج ریفرز ٹو۔ بلیورز سے مراد کون ہے؟ آپشن اے ہے فالوورز، پیروکار۔ آپشن بی ہے مسلمز، مسلمان۔ آپشن سی ہے فیتھ فل پیپل، ایمان والے لوگ۔ آپشن ڈی ہے کمپینینز، صحابہ کرام۔ درست جواب ہے آپشن بی، مسلمز،
کیونکہ قرآن اور اسلامی متن میں بلیور سے مراد عام طور پر مسلمان ہوتے ہیں جو اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں۔ فالوورز عام لفظ ہے، یہ ہر قسم کے پیروکار کے لیے استعمال ہوتا ہے، خاص مذہبی معنی نہیں دیتا۔ فیتھ فل پیپل بہت وسیع اور غیر محسوس لفظ ہے، ہر وفادار شخص مراد ہو سکتا ہے۔ کمپینین صرف صحابہ کرام کے لیے استعمال ہوتا ہے، جبکہ یہاں عام مسلمانوں کی بات ہے۔ MCQ 12 کنکرڈ مینز، کنکرڈ کے معنی کیا ہے؟ آپشن اے ہے کیپچرڈ، قبضہ کرنا، آپشن بی ہے سبڈیوڈ، زیر کرنا، سی ہے ڈیفیٹڈ، شکست دینا، اور ڈی ہے اوور پاورڈ، غالب آ جانا۔ کریکٹ آپشن اے کیپچرڈ سب سے مناسب ہے، کیونکہ فتح مکہ میں شہر پر قبضہ ہوا لیکن بغیر خون ریزی کے۔ سبڈیوڈ دبانا یا قابو کرنا ہے، مکمل فتح کا مفہوم نہیں دیتا۔ ڈیفیٹڈ صرف شکست دینے کو کہتے ہیں، قبضہ شامل نہیں۔ اوور پاورڈ طاقت سے غالب آنا ہے، لیکن کنکویسٹ میں مکمل کنٹرول شامل ہوتا ہے۔ MCQ 13 ہے ہمبلی اینڈ دا پیسج مینز، ہمبلی کا مطلب کیا ہے؟ آپشن اے موڈیسٹی، عاجزی سے، آپشن بی پولائٹلی، شائستگی سے، آپشن سی ریسپیکٹفلی، عزت سے، آپشن ڈی وداؤٹ پرائڈ، بغیر تکبر کے۔ آپشن ڈی وداؤٹ پرائڈ درست ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ میں بغیر تکبر اور غرور کے داخلے کو ظاہر کیا۔ موڈیسٹی قریب ہے لیکن صرف انداز کو ظاہر کرتا ہے، اصل معنی مکمل نہیں۔ پولائٹلی صرف شائستگی ہے، عاجزی نہیں۔ ریسپیکٹفلی عزت سے پیش آنا، مگر ہمبلی کا بنیادی مطلب غرور نہ ہونا ہے۔ MCQ 14 ہے ایمنیسٹی مینز، ایمنیسٹی کا مطلب کیا ہے؟ ایمنیسٹی کے معنی کیا ہے؟ ایمنیسٹی مینز عام معافی۔ آپشن اے ہے پارڈن، معافی، بی فارگیونیس، بخشش، سی مرسی، رحم، ڈی جنرل پارڈن، عام معافی۔ آپشن ڈی جنرل پارڈن سب سے درست ہے، کیونکہ فتح مکہ میں سب کو اجتماعی معافی دی گئی۔ پارڈن عام معافی ہے لیکن انفرادی ہو سکتی ہے۔ فارگیونیس ذاتی معافی ہے، اجتماعی نہیں۔ مرسی رحم ہے، قانونی معافی نہیں۔ 15 ہے گریشیس مینز، گریشیس کے معنی کیا ہے؟ گریشیس مینز مہربان۔ آپشن اے ہے مرسیفل، رحم کرنے والا، آپشن بی ہے کائنڈ ہارٹڈ، نرم دل، آپشن سی ہے جینرس، سخی، آپشن ڈی ہے پولائٹ اینڈ کائنڈ، شائستہ اور مہربان۔ آپشن ڈی پولائٹ اینڈ کائنڈ سب سے مکمل معنی ہے، کیونکہ گریشیس میں ادب، شائستگی اور مہربانی دونوں شامل ہوتے ہیں۔ جینرس صرف سخاوت ہے، مکمل معنی نہیں۔ کائنڈ ہارٹڈ صرف نرم دلی ہے، شائستگی نہیں۔ مرسیفل صرف رحم کو ظاہر کرتا ہے، ادب شامل نہیں۔ 16 فارگیونگ ورڈز مینز، فارگیونگ ورڈز کا مطلب کیا ہے؟ میننگ کیا ہے؟ فارگیونگ ورڈز مین معاف کرنے والے الفاظ۔ آپشن اے ہے مرسیفل ورڈز، رحم والے الفاظ، آپشن بی کائنڈ ورڈز، اچھے الفاظ، آپشن سی پارڈن گیونگ ورڈز، معافی دینے والے الفاظ، آپشن ڈی ورڈز آف فارگیونیس، معافی کے الفاظ۔ آپشن ڈی ورڈز آف فارگیونیس سب سے درست ہے، کیونکہ فارگیونگ ورڈز کا مطلب براہ راست معافی دینے والے الفاظ ہوتے ہیں۔ پارڈن گیونگ ورڈز غیر فطری اور کم استعمال ہونے والا جملہ ہے، جبکہ اصل معنی فارگیونیس سے جڑا ہے۔ کائنڈ ورڈز اچھے الفاظ ہے، مگر معافی کا مفہوم واضح نہیں۔ مرسیفل ورڈز صرف رحم کا اظہار کرتے ہیں، مکمل معافی نہیں۔ 17 پلاٹ اینڈ دا پیسج مینز، پیراگراف میں پلاٹ کے معنی کیا ہے؟ پلاٹ مینز منصوبہ یا سازش۔ آپشن اے ہے اسکیم، خفیہ منصوبہ، بی پلان، منصوبہ، سی کنسپیرنسی، سازش، ڈی اسٹریٹجی، حکمت عملی۔ آپشن سی کنسپیرسی درست ہے، کیونکہ قریش نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف خفیہ اور نقصان دہ سازش کی۔ اسٹریٹجی حکمت عملی ہے جو مثبت بھی ہو سکتی ہے۔ پلان سادہ منصوبہ ہے، منفی مفہوم نہیں رکھتا۔ اسکیم عام منصوبہ بھی ہو سکتا ہے، ضروری نہیں کہ برا ہو۔ 18 ہے ہارش وے مینز، ہارش کا مطلب کیا ہے؟ ہارش مینز سخت رویہ۔ آپشن اے
رف مینر سخت انداز، بی روڈ ایٹیچیوڈ بدتمیز رویہ، سی اسٹرکٹ بیہیویئر سخت رویہ، اور ڈی سیویئر ٹون سخت لہجہ۔ آپشن بی روڈ ایٹیچیوڈ سب سے مناسب ہے، کیونکہ ربی نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بدتمیزی سے بات کی۔ رف مینر عمومی سختی ہے لیکن رویے کی بدتمیزی نہیں دکھاتا۔ اسٹرکٹ بیہیویئر سختی ہے، بدتمیزی نہیں۔ سیویئر ٹون صرف لہجہ ظاہر کرتا ہے، مکمل رویہ نہیں۔ 19 فیونرل ریفرز ٹو، فیونرل مین جنازہ۔ آپشن اے ہے بیریل سرمنی تدفین کی رسم، بی پریئر فار ڈیڈ نماز جنازہ، لاسٹ رائٹس آخری رسومات، بیوریل گیدرنگ تدفین کا اجتماع۔ آپشن اے بیریل سرمنی سب سے درست ہے، کیونکہ فیونرل کا مطلب مکمل تدفین کی رسم ہوتی ہے۔ پریئر فار ڈیڈ صرف نماز جنازہ ہے، مکمل فیونرل نہیں۔ لاسٹ رائٹس صرف آخری رسومات ہیں، محدود معنی۔ بیریل گیدرنگ صرف لوگوں کا اکٹھا ہونا ہے، رسم نہیں۔ 20 ہے ربی مینز، ربی کسے کہتے ہیں؟ اے جیوش اسکالر یہودی عالم، بی جیوش پریسٹ یہودی پادری، سی جیوش ریلیجیس لیڈر یہودی مذہبی رہنما، اور ڈی ہے جیوش ٹیچر یہودی استاد۔ آپشن سی جیوش ریلیجیس لیڈر سب سے درست ہے، کیونکہ ربی ایک مذہبی رہنما ہوتا ہے جو یہودی مذہب کی تعلیم دیتا ہے اور رہنمائی کرتا ہے۔ جیوش اسکالر صرف عالم ہوتا ہے، رہنما ضروری نہیں۔ جیوش پریسٹ درست اصطلاح نہیں ہے۔ جیوش ٹیچر صرف استاد ہے، مذہبی اختیار شامل نہیں۔ 21 لون از کلوزسٹ اینڈ میننگ ٹو، لون کا مطلب کیا ہے؟ اے باروڈ منی ادھار لیا گیا پیسہ، بی ڈیبٹ قرض، سی کریڈٹ ادھار کی سہولت، ڈی فائنینشیل ہیلپ مالی مدد۔ آپشن اے باروڈ منی درست ہے، کیونکہ لون کا مطلب وہ رقم ہے جو کسی سے ادھار لی جائے۔ ڈیبٹ مجموعی قرض کو کہتے ہیں، جبکہ لون مخصوص ادھار ہوتا ہے۔ کریڈٹ بینک یا نظام کی سہولت ہے، براہ راست مانی نہیں۔ فائنینشیل ہیلپ عمومی مدد ہے، ضروری نہیں کہ ادھار ہو۔ 22 کاؤنسلنگ مینز، کاؤنسلنگ کا مطلب آپشن اے ہے ایڈوائس مشورہ، آپشن بی ہے گائیڈنس رہنمائی، سی سجیشن رائے دینا، ڈی انسٹرکشن حکم یا ہدایت۔ آپشن بی گائیڈنس درست ہے، کیونکہ کاؤنسلنگ میں کسی کو صحیح راستہ دکھانا اور رہنمائی کرنا شامل ہوتا ہے۔ ایڈوائس صرف مشورہ ہوتا ہے، مکمل رہنمائی نہیں۔ سجیشن کمزور رائے ہوتی ہے، ذمہ داری نہیں۔ انسٹرکشن حکم ہوتا ہے، جبکہ کاؤنسلنگ نرم رہنمائی ہے۔ 23 ریپے، ریپے کا مطلب کیا ہے؟ آپشن اے ہے ریٹرن واپس کرنا، بی ہے پے بیک واپس ادائیگی کرنا، سی ہے کلیئر ڈیبٹ قرض ختم کرنا، ڈی ہے سیٹل پیمنٹ ادائیگی مکمل کرنا۔ پے بیک سب سے درست ہے، کیونکہ کا مطلب لیا ہوا قرض واپس دینا ہوتا ہے۔ ریٹرن عام واپسی ہے، پیسے کی ادائیگی ضروری نہیں۔ کلیئر ڈیبٹ مینز مکمل قرض ختم کرنا ہے، عمومی معنی نہیں۔ سیٹل پیمنٹ ادائیگی طے کرنا ہے، لیکن ریپے کا سیدھا مطلب نہیں۔ 24 فرائٹنڈ مینز، فرائٹنڈ کا مطلب کیا ہے؟ فرائٹنڈ مین خوفزدہ یا دہشت زدہ۔ آپشن اے ہے ہمارے ساتھ افریڈ ڈرنا، آپشن بی ہے ٹیریفائڈ بہت زیادہ ڈرنا، سی اسکیئرڈ خوف زدہ، ڈی الارمڈ گھبرا جانا۔ اسکیئرڈ سب سے مناسب ہے، کیونکہ فرائٹنڈ عام خوف کو ظاہر کرتا ہے۔ افریڈ عام لفظ ہے، فرائٹنڈ سے کم شدت رکھتا ہے۔ ٹیریفائڈ بہت زیادہ خوف ہے، جو یہاں مناسب نہیں۔ الارمڈ گھبراہٹ ہے، مستقل خوف نہیں۔ 25 پریسیڈنس مینز، پریسیڈنس کا مطلب ہوتا ہے پریسیڈنٹ ویسے تقدیم کو کہتے ہیں۔ آپشن اے ہے پریارٹی ترجیح، آپشن بی ہے امپورٹنس اہمیت، سی سپریارٹی برتری، ڈی فرسٹ پلیس پہلا قدم۔ آپشن اے پریارٹی درست ہے، کیونکہ پریسیڈنس کا مطلب کسی چیز کو پہلے اہمیت دینا ہوتا ہے۔ امپورٹنس عام اہمیت ہے، ترتیب شامل نہیں۔ سپریارٹی برتری ہے، ترتیب نہیں۔ فرسٹ پلیس نتیجہ ہوتا ہے، اصول نہیں۔
26 परसिवेरेंस के क्या मानी है? परसिवेरेंस मीन्स साबित कदमी। ऑप्शन ए है पेशेंस सबर, ऑप्शन बी स्टेडफास्टनेस साबित कदमी, सी एंडोरेंस बर्दाश्त, डी डिटर्मिनेशन अज़म। ऑप्शन बी स्टेडफास्टनेस दुरुस्त है क्योंकि परसिवेरेंस का मतलब मुश्किल हालात में साबित कदम रहना और मुसलसल कोशिश जारी रखना है। पेशेंस सिर्फ सब्र को जाहिर करता है, मुसलसल कोशिश शामिल नहीं। एंडोरेंस सिर्फ बर्दाश्त है, अमल और जद्दोजहद शामिल नहीं। डिटर्मिनेशन अज़म है, लेकिन परसिवेरेंस में मुसलसल साबित कदमी भी शामिल होती है। 27 रिनाउंस्ड मीन्स, रिनाउंस के मानी क्या है? रिनाउंस मीन तर्क कर देना। ऑप्शन ए है रिजेक्टेड रद्द कर देना, बी है एबंडेंट छोड़ देना, सी गिव अप तर्क कर देना, डी है लिफ्ट कम्प्लीटली मुकम्मल छोड़ देना। ऑप्शन सी गिव अप दुरुस्त है क्योंकि रिनाउंस का मतलब किसी चीज़ या मजहब को छोड़ देना या तर्क करना होता है। लिफ्ट कम्प्लीटली मानी के लिहाज से दुरुस्त लगता है, मगर गिव अप ज़्यादा मुनासिब और आम इस्तेमाल है। एबंडेंट जिस्मानी तौर पर छोड़ना होता है, मजहब के लिए कम इस्तेमाल होता है। रिजेक्टेड सिर्फ इनकार करना है, छोड़ना नहीं। 28 टेस्टिफाइड मीन्स, टेस्टिफाई के क्या मानी है? ऑप्शन ए है डिक्लेयर ऐलान करना, बी अनाउंस्ड ऐलान करना आम इत्ला, सी कन्फर्म्ड तस्दीक करना और डी है विटनेस गवाही देना। ऑप्शन ए डिक्लेयर दुरुस्त है क्योंकि टेस्टिफाइड का मतलब खुल कर ऐलान करना और सच्चाई को जाहिर करना होता है, जैसे कलमा पढ़कर ऐलान करना। अनाउंस्ड आम इत्ला देना है, मजहबी गवाही नहीं। कन्फर्म्ड सिर्फ तस्दीक है, ऐलान नहीं। विटनेस देखने या गवाह बनने को कहते हैं, ऐलान नहीं। 29 एडवर्सिटी मीन्स, एडवर्सिटी के मानी क्या है? एडवर्सिटी मतलब मुसीबत, आफत ज़दा, मुसीबत ज़दा। ऑप्शन ए है हार्डशिप सख्ती या मुश्किल हालत, बी डिफ़िकल्टी मुश्किल, सी ट्रबल परेशानी, डी मिसफॉर्चून बदकिस्मती। ऑप्शन ए हार्डशिप दुरुस्त है क्योंकि एडवर्सिटी का मतलब सख्त और मुश्किल हालत होता है, जैसे शब अबी तालिब की मुश्किलात। ये लफ्ज़ ज़िंदगी की सख्तियों और आजमाइशों के लिए इस्तेमाल होता है। डिफ़िकल्टी आम मुश्किल है, शदीद हालत नहीं। ट्रबल आम तौर पर छोटे मुश्किलात होते हैं। मिसफॉर्चून बदकिस्मती है, एडवर्सिटी का मुकम्मल मफहूम नहीं देता। 30 हार्श ट्रीटमेंट वॉज रिपेयर्ड विद काइंडनेस मीन्स, इस जुमले का मतलब क्या है? ऑप्शन ए है हमारे साथ बैड बिहेवियर आंसर्ड विद एंगर, बुरे रवैये का जवाब गुस्से से दिया गया। ऑप्शन बी है हमारे साथ क्रूअल्टी आंसर्ड विद मर्सी, जुल्म का जवाब रहम से दिया गया। सी ऑप्शन है हमारे साथ रूडनेस आंसर्ड विद पेशेंस, बदतमीजी का जवाब सब्र से दिया गया। ऑप्शन डी है हमारे साथ मिस ट्रीटमेंट आंसर्ड विद फॉरगिवनेस, बुरे सलूक का जवाब माफ़ी और मेहरबानी से दिया गया। करेक्ट जवाब हमारे साथ ऑप्शन डी है क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमेशा बुरे सलूक के जवाब में माफ़ी और मेहरबानी दिखाई। यही टॉलरेंस और रहमत का असल पैगाम है। बिहेवियर आंसर्ड विद एंगर, ये इस्लाम की तालीम के ख़िलाफ़ है। क्वालिटी आंसर विद मर्सी, फॉरगिवनेस, ये करीब है लेकिन ज़्यादा दुरुस्त नहीं। रूडनेस आंसर्ड विद पेशेंस, सिर्फ सब्र है, मेहरबानी शामिल नहीं। उम्मीद है ये मॉक टेस्ट और इसकी वजाहत आपको अच्छी तरह समझ आ चुकी होगी। अगर ये वीडियो आपके लिए मुफीद रही हो तो वीडियो को लाजमी लाइक करें। मजीद SST मॉक टेस्ट प्रिपरेशन के लिए डिस्क्रिप्शन में दिए गए व्हाट्सएप ग्रुप को लाजमी ज्वाइन करें और अपनी तैयारी को मजीद मजबूत बनाएं। अल्लाह हाफिज़।